الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تو قوام اللہ نے مرد کو کیوں بنایا، عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ اور یہاں مرد کو بنائے جانے کی جو دو وجوہات بتائی گئی وہ کون کون سی ہیں؟ مہر، سب سے پہلے تو مہر دیتا ہے، پھر نان نفقہ وغیرہ، یعنی جو قربانی دیتا ہے اس کو صلہ بھی ملتا ہے، اور جو صلاحیت رکھتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں یہاں. کیونکہ آگے ایک آیت میں آئے گا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. تو وہ جو درجہ ہے وہ بھی یہاں قوام کے ساتھ ہی ملا کر اگر سمجھ لیں بات تو وہاں اور آسانی ہو جائے گی کہ درجہ حاصل کرنے کے لیے والذین اوتوا العلم درجات، مثلا وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات ہیں. اب وہ درجات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کے حصول میں اپنا مال لگایا، اپنی قوت لگائی، اپنی صلاحیت لگائی، اور بذا اوقات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ ایک ذہنی وہبی فضیلت بھی دی کہ مینٹلی اللہ نے ان کو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے کیپیبل بنایا. یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک کہ اللہ کی طرف سے وہبی صلاحیت، وہبی کا مطلب ہے عطا، بخشش ہے اللہ کی. جیسے پیچھے فرمانا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل عمران علی العالمین، سورۃ آل عمران میں آتا نا، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، جہان والوں پر. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے ان کو چن لیا. ہم میں سے کوئی عورت حضرت مریم ہو نہیں سکتی، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. تو اس میں یہ کیا کہ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. ہم اس میں نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ناراضگی اور نہ شکوہ، کہ وہ جو چاہے کرے، اس کی اپنی مخلوق ہے. مثلا آپ کے پاس 10 جوڑے ہیں کپڑے کے، اور اس میں سے آپ کسی خاص موقع پر پہننے کے لیے ایک چن لیتے ہیں کہ یہ پہنوں گی آج، تو اب اس پر کیا جو باقی نہیں چنے گئے ان کو ناراضگی ہونی چاہیے؟ نیچے آپ ان سب کو پہن لیں اور جس کو آپ نے چن لیا وہ 10ویں نمبر پہ اوپر سب کے اس کو پہن لیں. یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں نا، کہ ممکن ہے. نماز پڑھانے کے لیے ایک ہی امام بن سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا ایک مقتدی اور باقی سب امام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ترتیب قائم رکھی کہ بعض چیزوں کے لیے بعض لوگوں کو چن لیا اور ان کو پھر اس طرح کی صلاحیتیں بھی عطا کر دیں. اسی طرح مرد اور عورت میں سے مرد کو چن لیا کس کام کے لیے؟ محافظ، مدبر، قیم، قوام بنانے کے لیے، اور اس کے لیے اسے خود صلاحیت بھی دی، جیسے جسمانی قوت زیادہ دی، کرج دی، بہادری دی. اور دوسری طرف عورت کو ماں بننے کے لیے چن لیا اور اس کے لیے اسے صلاحیت بھی دی. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بسا اوقات عورت مردوں والے سب کام کر لیتی لیکن کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا. تو عورت کو بھی چن لیا لیکن کسی اور کام کے لیے چن لیا. تو گھر کے ایک سیٹ اپ کے لیے مرد کو قوام کی حیثیت میں چن لیا. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. اگر ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے اپنا نقصان کریں گے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا مرد کو، ہم اس فیصلے پہ راضی نہیں، ہم قوام بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے لائیے نکالیے مہر دیں میاں کو، اسے گھر میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں اور آپ نکل جائیں کام کرنے کو، اور ساتھ بچے بھی پیدا کریں، ان کی بھی تعلیم و تربیت کریں اور خوش ہوں. نہیں، یہ اللہ کے فطرت کا ایک فیصلہ نا. ہم رات کو اگر دن بنانے پہ تل جائیں کیا کریں گے؟ لڑ مریں گے اپنے آپ سے. رات رات ہی رہے گی، دن نہیں بن سکتا. اللہ نے رات کو اپنی جگہ چن لیا، دن کو اپنی جگہ چن لیا، دونوں کو اپنا اپنا کام دیا. تو اگر کوئی عورت مرد بننے کے شوق میں اپنی نسوانیت کو ختم کرتی ہے، اپنی نسوانیت کو ضائع کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرتی ہے. کبھی بھی مرد بننے کے شوق میں مبتلا نہ ہو اور مرد بننے کی خواہش نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکلی عورت بنایا ہے. ایسا ہے کہ ایک کتاب ہے مین دا ان نون، اس کتاب کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ایلیکس کیرل. یہ خاتون ہے، مرد مجھے نام سے نہیں معلوم ہو رہا. ایلیکس کس کا مردوں کا نام ہوتا ہے عورتوں کا؟
جی جس معاشرے میں استعمال ہوتا ہے مرد کا نام ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ اس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا، ایلیکس کیرل کو، اور اس کی کتاب کی وجہ سے ملا جو ہے مین دا ان نون، یعنی انسان ان نون، یعنی جس کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہی نہیں خود. اس نے عورت اور مرد کے درمیان جو تحقیق کی اور جس نتیجے پہ وہ پہنچا، وہ کہتا ہے، اصل ٹیکسٹ انگلش میں بھی موجود ہے میرے پاس لیکن یہاں اردو ترجمہ بتاتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. وہ لکھتا ہے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ محض جنسی اعضاء کی خاص شکل، رحم کی موجودگی، حمل یا طریقہ تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کے ہیں. وہ خود نسیجوں کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں. انسان کی جو نسیج ٹیشوز کی بناوٹ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت کی ٹیشوز کی بناوٹ فرق ہے، اور پورے نظام جسمانی میں خصوصی کیمیائی مادے یعنی کیمیکل مادے کے سرایت کرنے سے ہوتے ہیں جو کہ خصیت الرحم سے نکلتے ہیں. یعنی عورت کے جو صنفی اعضاء ہیں ان کے اندر سے ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں. ان بنیادی حقیقتوں سے بے خبری نے ترقی نسواں کے حامیوں کو اس عقیدے تک پہنچایا کہ دونوں صنفوں کے لیے ایک طرح کی تعلیم، ایک طرح کے اختیارات، ایک طرح کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یعنی جو عورتوں کی آزادی کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق مٹا دینا چاہیے. اور کس طرح مٹائیں؟ ایک طرح کی ایجوکیشن دے کر. باعتبار حقیقت عورت نہایت گہرے طور پر مرد سے مختلف ہے. یعنی عورت صرف اپنی جسمانی شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بناوٹ کے اعتبار سے بھی مختلف ہے. عورت کے جسم کے ہر خلیے میں زنانہ پن کا اثر موجود ہوتا ہے. یعنی ہر جو سیل ہے عورت کا وہ اپنے سٹرکچر میں مختلف ہے مرد سے، اور اس کے اندر اس کا اثر موجود ہے عورت ہونا. یہی بات اس کے اعضاء کے بارے میں بھی درست ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اعصابی نظام کے بارے میں. عضویاتی قوانین بھی اتنے ہی اٹل ہیں جتنے کہ فلکیاتی قوانین اٹل ہیں. یعنی جیسے باہر کی فزیکل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین مختلف ہیں، اسی طرح جسم کے اندر بھی مختلف ہیں. ان کو انسانی خواہشوں سے بدلا نہیں جا سکتا. ہم مجبور ہیں کہ ان کو اسی طرح مانیں جیسے کہ وہ ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں خود کو اپنی فطرت کے مطابق ترقی دیں، یعنی جو وہ کر سکتی ہیں اس میں آگے بڑھیں. وہ مردوں کی نقل کرنے کی کوشش نہ کریں. تہذیب کی ترقی میں ان کا حصہ اس سے زیادہ ہے جتنا کہ مردوں کا ہے. یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ انسانی ترقی میں ان کا حصہ کم ہے بلکہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. انہیں اپنے مخصوص عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے اور اپنے ساری سوچ سے اپنی فطرت کے خلاف کام لیتی ہیں. جسمانی طور پر اللہ نے انہیں عورت بنایا لیکن وہ سوچتی مردوں کی طرح یا مرد بن کر رہنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ سے ایک جنگ کا شکار ہوتی، جس کے نتیجے میں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. وہ خود بھی وہ نہ رہی جو انہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف رکھا ہے. ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گی کہ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو وومنز موومنٹ سیکنڈ کہا جاتا ہے. اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ قدیم تحریک نسواں ہی کی زیادہ وسعت ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں یعنی پہلی جو وومن موومنٹ تھی ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی. ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے. امریکی ماہنامہ سپان SPAN جولائی 1989 میں اس تحریک کا ایک تعارف شائع ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں. کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے. 2/3 جو ورکنگ وومن ہیں ان کی کمائی کا ریشو کیا ہے؟ $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے، جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے. حمل، بچوں کی نگہداشت اور دوسرے عورتوں کے مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. واضح ہو کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کے درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے، مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے.
یعنی چیپ لیبر ہے. بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں. تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں. عورتوں کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں کی طرح اپنی زندگی تعمیر کر لیں گی. یعنی پہلا جو تھا ایک جذباتی نعرہ یہ تھا. اب عورتوں کو مکمل آزادی مل گئی, مردوں جیسے مواقع مل گئے, مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر ٹار ویلم TARR ہے اور WHELAM, یہ ٹار وہلم بول رہے ہیں اس کو. اس نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہے. مغربی عورت نے پہلے برابری کا حق مانگا, اس کو برابری کا حق مل گیا. اب اس کو معلوم ہوا کہ صرف برابری کا حق کافی نہیں, اس کو اس کے ساتھ مزید سپورٹ چاہیے. وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہ ہوئی, نتیجتاً وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے. قوام کا معنی نا محافظ, تو اللہ نے ہر گھر میں ایک محافظ رکھ دیا. اس نے کہا کہ نہیں, ہم اسے اپنے سے بڑا نہیں مانتے, برابر مانیں گے. وہ برابر ہو گیا. اب یہ ہے کہ پھر بھی وہ کمزور ہے, یعنی جسمانی اعتبار سے. نتیجتاً وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے. ایک اور امریکی خاتون لنڈا برٹن, اس نے اپنے خاندانی تجربات پر ایک کتاب لکھ کر شائع کی ہے جس کا نام ہے What's a smart woman like you doing at home, جس کا اردو ترجمہ ہے تمہارے جیسی ایک تیز عورت گھر پر رہ کر کیا کام کرتی ہے. مذکورہ خاتون کی کہانی کا خلاصہ ان کے لفظوں میں یہ ہے کہ میرا گھر پر کام کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. میں ایک کمپنی میں پورے وقت کی ملازم تھی. 33 سال کی عمر میں میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس کو سنبھالنے میں مجبوری کے طور پر مجھے اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی, یہاں تک کہ میرے لیے معاشی مسائل پیدا ہو گئے, کیونکہ باپ تو عموماً ہوتا نہیں ہے, کہیں بھاگ چکا ہوتا ہے, اس لیے عورت کو خود ہی اپنے بچے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے دوبارہ باہر کام کرنا شروع کر دیا. میں اپنے بچے کے لیے شام کا وقت اور ہفتے کی چھٹی کا دن دے سکتی تھی, مگر وہ کافی نہ تھا. اب میں نے اس کے لیے تحفظ اطفال کا ایک ادارہ تلاش کیا, مگر 1 مہینے کے بعد ہی اس کو ناقص سمجھ کر مجھے چھوڑ دینا پڑا. میں ملازمت ترک کر کے دوبارہ گھر پر رہنے لگی تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکوں. میں 2 سال تک کسی زیادہ بہتر ادارے کی تلاش میں رہی, یہاں تک کہ میرے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہو گیا. میں نے دوبارہ ایک ملازمت کر لی اور اپنے دونوں بچوں کو گھریلو قسم کے تحفظ اطفال کے ادارے میں ڈال دیا. تحفظ اطفال سے مراد ڈے کیئر سینٹر سمجھے. مگر اس کی کارکردگی پر مجھے اطمینان نہ ہوا. آخر کار میں نے خود اپنے گھر پر انفرادی خدمات حاصل کی, یعنی گھر پر کسی کو بلا کر یہ کام شروع کرایا. میں نے پایا کہ آپ خواہ کتنا ہی قاعدہ قانون بنائیں, کتنا ہی زیادہ رقم خرچ کریں, مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کی محبت دوسرے کے لیے خریدی جا سکے. یعنی بچے کو اگر کیئر مل رہی ہے تو محبت نہیں مل رہی. میں ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہو, جو مستعد اور کسی قدر پرمزاح ہو, ایک زندہ شخص جو میرے بچوں کی تخلیقیت, کریٹیوٹی کو بڑھائے, وہ ان کو تفریح کے لیے باہر بھی لے جائے, وہ ان کے تمام چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے سکے, وہ ان کو میٹھی نیند سلائے. آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ طور پر میں اس حیرت ناک واقفیت تک پہنچی کہ جس شخصیت کو میں برسوں سے تلاش کر رہی تھی وہ میری اپنی ناک کے نیچے موجود ہے, یعنی میں خود. یہ ہے وہ کام جو میرے جیسی تیز عورت اپنے گھر کے اندر کر رہی ہے. یعنی ایک سمارٹ خاتون جو ہے, جسے کہا جاتا ہے تم گھر میں کیا کر رہی ہو, یہ ہے وہ کام جو وہ سمارٹلی گھر میں کر رہی ہے. پھر اسی طرح امریکی خواتین جنگ میں جو شریک ہوئی, اسی طرح رشین بھی, تو ان کے بھی تجربات جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں. دوسری عالمی جنگ 1941 چھڑی تو روسی حکومت نے اپنے شہریوں سے جذباتی اپیلیں کی اور مادر وطن مدر لینڈ کو بچاؤ کا نعرہ دیا. اس سے متاثر ہو کر روسی نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے. ان میں 8 لاکھ عورتیں بھی تھیں جن کی عمر 15-16 سال کے درمیان تھی. یعنی وہ جذباتی اپیل پر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئیں فوج میں. پھر کیا ہوا کہ اس میں ایک خاتون مصنف نے 4 سال تحقیق کی, 100 شہروں کا سفر کیا اور 200 شریک ہونے والی عورتوں کا انٹرویو لیا. یعنی جن عورتوں نے مردوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا
ان پہ کیا گزری یا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. یہ کتاب مذکورہ عورتوں کے بارے میں بہت سبق آموز معلومات پیش کرتی ہے. مثلاً کتاب میں بتایا گیا کہ جنگ کے بعد اکثر عورتوں نے اس حقیقت کو چھپانا شروع کر دیا کہ وہ جنگ میں شریک ہوئی تھی، یعنی اس پر شرمندہ تھیں. ہم نے چاہا کہ دوبارہ عام لڑکیوں کی طرح ہو جائیں شادی کے قابل لڑکیاں، یعنی جو ان پہ گزرا ان کے لیے بہت شرمناک تھا اور اسے وہ چھپانا چاہتی تھی. کتاب کی مصنف جنگ میں شریک ہونے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون سے ملی جن کا نام ویرا سفر مونا ڈوڈا، یہ ان کے نام جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ہیں، رشین نیم ہے. انہوں نے جو باتیں کہی ان میں سے ایک بات کتاب کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ جنگ میں عورتوں کا رد عمل مکمل طور پر مردوں سے مختلف تھا. مردوں کا فیصلہ کسی تجربے کے بارے میں زیادہ وقتی اور مبنی بر حقیقت ہوتا، جبکہ عورتیں بہت زیادہ جذباتی انداز میں اپنا رد عمل ظاہر کرتی. یعنی ظاہر ہے کہ کسی کی موت ہو تو چیخ پکار اور شور ہنگامہ. موجودہ زمانے میں عورتوں کی فطرت اور ان کی پیدائشی صلاحیت کے بارے میں کثرت سے تحقیق کی گئی ہے اور عورتوں کی صنف کو خالص سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل واقع ہوئی ہے اور اس کو ایسے فیلڈ میں کام نہیں کرنے چاہیے کہ جہاں وہ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو. پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو خاتون جس نے جنگ کے بارے میں تحقیقات کی ہیں، اس کی کتاب کا نام جو ہے وارز ان وومنلی فیس، پروگریس پبلشرز ماسکو کی چھپی ہوئی ہے، اور خاتون کا نام ہے، اسپیلنگ بول دیتی ہوں، SALEXIYERICH. تو یہ جو بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض ہے، اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ مرد کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اور میدان جنگ اور دوسرے بہت سے ایسے مواقع جہاں پر عورت صحیح طور پر اپنا رول ادا نہیں کر سکتی. اور دوسری وجہ کیا بتائی گی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. کون؟ مرد حضرات. تو سیکریفائس، قربانی. تو کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دو بنیادی خصوصیات کا پتہ چل رہا ہے. اب یہ تو ایک خاندانی سیٹ اپ کے لیے نا، ویسے بھی اس سے ہمیں عام روزمرہ زندگی کے لیے بھی سبق سیکھنا ہے. نمبر 1 اہلیت، کہ جب تک آپ اہل نہیں اس وقت تک خواہ آپ کی خواہشات اور تمنائیں ہیں کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے. نمبر 1 صلاحیت، اہلیت، اور نمبر 2 قربانی. صلاحیت کے ساتھ جب تک آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسے دینا نہ جانتے ہوں یا بے لوث طریقے سے نہ دے سکتے ہوں، بغیر احسان جتائے اسے نہ آگے پہنچا سکتے ہوں، تو اس وقت تک آپ یہ کام کر نہیں سکتے. کہتے ہیں نا صلاحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو یہ بھی قربانی کی ایک شکل ہے. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اپنا وجود کھو دیتا ہے، پھر جا کر وہ پھل پھول لاتا ہے. تو جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک کوئی بڑا کام کیا نہیں جا سکتا. دوسری طرف عورت کا رول کیا بتایا گیا؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تابعدار، فرمانبردار. اور قنوت کا کیا معنی ہے؟ دوام اطاعت. یہ نہیں کہ موڈ کی اطاعت، کہ جب دل چاہا بات مان لی اور جب دل نہ چاہا نہ مانی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عقل سمجھ اور کوئی بات استعمال نہ کرے اور صرف ایک اندھے بہرے گونگے انسان کی طرح دوسرے کے اشارے پر کام کرے. اس میں پھر وہ بات ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے. معروف کا کیا معنی ہے؟ جو عقلاً اور شرعاً درست ہو. اور دوسری طرف اطاعت کے لیے دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. کہاں؟ خالق کی نافرمانی میں. جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. فالصالحات قانتات، صالحات اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں؟ جو
فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی ہوں گی تو صالحات کہلائیں گی، اور پھر اللہ کے حکم سے شوہروں کی۔ حافظات، دوسری اہم خصوصیت، حفاظت کرنے والیاں۔ کس چیز کی حفاظت؟ للغیبی، غیب کی، یعنی غیب کے ساتھ کیا مراد ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور پر دو چیزوں کی حفاظت، مال کی، عزت و عصمت کی، شوہر کے رازوں کی۔ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی۔ کس کی؟ ان کے حقوق کی، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ اور اسی طرح جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ایک طرح سے، وہ سب چیزیں یہاں شامل ہیں۔ شوہر اور والدین سے حق لے کر دیے، حفظ اللہ، یہ حقوق اللہ نے دلوائے نا، ورنہ عورت اگر جسمانی اعتبار سے کمزور تھی تو اس کو دبا لیا جاتا، اور جہاں اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں عورت کو حق مل سکتا ہی نہیں، نہ والدین سے اور نہ ہی شوہر سے اور نہ ہی معاشرے سے، پھر باقی حصوں میں بھی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تمہیں ڈر ہو، خطرہ ہو۔ نشوز کیا ہے؟ نشزہ کس کو کہتے ہیں؟ نون شین زے، نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر کو اٹھنا۔ کیف ننشزھا، کیسے اٹھاتے ہیں ہم اس کو؟ بد دماغی کرنا، نافرمانی کرنا، تکبر کرنا، سرکشی کرنا، شوہر کے مقابلے میں بد زبانی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کے خاص حق کو دینے سے انکار کرنا، یہ سب چیزیں نشوز میں آ جاتی ہیں۔ شوہر کے خاص حق کی بات کو سمجھ رہی ہیں نا، کہ اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے، یعنی ایک تو اس کے عام حق ہے نا، لیکن ایک اس کا خاص حق ہے جو اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو جو اس حق سے انکار کرے، اور جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے رہتے ہیں، کہ جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر اور وجہ کے شوہر کو حق نہیں دیتی، تو یہ نشوز میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص نے شادی کی ہے اور اگر عورت اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کرتی ہے اور اس کو اس کا حق ہی نہیں دیتی، کیونکہ اس مرد کے اندر وہ خواہش اللہ نے رکھی ہے، اس مرد کی تخلیق اللہ نے ایسی کی ہے۔ یعنی بعض اوقات خواتین جو ہے اس بات کو بہت برا مناتی ہے، کیوں ہم کیوں ہر وقت اس کی بات مانیں، یعنی وہ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے برے کانسیپٹس بچیوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ شوہر کا ایسا کوئی مطالبہ کرنا ایک انہیں ظلم نظر آتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ یاد رکھیں کہ شوہر کی جو جسمانی تخلیق ہے وہ بھی اللہ نے کی، اور اس کے اندر یہ جو جذبات رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے۔ یعنی جس طرح کسی انسان کے اندر بھوک پیاس ہے، اسی طرح اس چیز کی بھی ایک طلب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے اندر، اور اس کا یہ مطالبہ جو ہے کوئی ظالمانہ مطالبہ نہیں ہے، اور اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر اس کا حق اسے نہ دینا اور عورت کا کسی اور مرد کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، تو جو عورتیں گھر کے نظام کو اپنی سرکشی، بد دماغی، تکبر اور بد اخلاقی کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش کریں، تو پھر اس کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اور وہ اصلاح کیا؟ فَعِظُوهُنَّ، پہلے تو انہیں سمجھایا جائے، اور سمجھانے کا بھی میں نے بتایا تھا کہ وعظ میں کیا چیزیں آتی ہیں، اللہ کا خوف دلانا، تلقین کرنا، نرمی سے بات کرنا، وہ سب چیزیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، دوسرے نمبر پر اگر سمجھتی نہیں تو پھر شوہر جو بے رخی اختیار کر لے، بات چیت بند کر دے۔ اور پھر اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ لا تہجر الا فی البیت، گھر سے نہ چلا جائے، گھر میں ہی رہے، یا اسی طرح عورت کو گھر سے نہ نکالے، گھر میں ہی عورت بھی رہے اور مرد بھی رہے، لیکن اپنی بے رخی کے رویے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ گھر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تمہارا یہ رویہ۔ اگر پھر وہ نہیں مانتی تو پھر کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے درجے پر۔ اور مارنا کیا ہے؟ کوئی کھالو دھیڑنا نہیں کہا گیا، بلکہ ایک مسواک کی طرح کسی بھی چیز سے، یعنی مراد اس سے یہ کہ سختی، تھوڑی سی فزیکل، یعنی کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ دینا جیسے کسی شخص کو،
یعنی بسا اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے ایک بات کہتے ہیں، 2 3 کوئی نہیں مانتا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا جھنجھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں وَاضْرِبُوهُنَّ میں مرد کو اجازت دی گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ اگر شوہر ایک مطالبہ اس کا پورا نہیں کر رہا یا بات نہیں مان رہا یا اس کی ضروریات نہیں، مثلا مہر نہیں دے رہا یا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا. بعض مرد ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں کہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو اس موقع پر کیا عورت کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اس کا کندھا جھنجھوڑ دے؟ کہیں ایسا نہ ہو جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے جوڑ اکھڑ دے اس کے اپنے ہاتھ کا، اور اگر لگائے گی تو زیادہ کھائے گی. اس لیے عورت کو منع کر دیا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنا حق نہ لے. اس کے لیے اگلا حصہ ہے فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اسلام سارے حقوق مردوں کو دے رہا ہے اور عورتوں کو سمجھائیں اور عورتوں کے ساتھ بے رخی کریں اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہا ہے، یہ مرد کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ عورت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جب عورت کے اندر بگاڑ آئے. کیونکہ اگر عورت راہ راست پر نہیں آئے گی اور مرد کو اس میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جاتی تو پھر دوسرا راستہ کیا تھا کہ مرد جائے اور ایک اور شادی کر لے، یا اگر شادی نہیں کر سکتا تو کسی اور عورت سے دوستی کر لے. تو اس سے کتنا معاشرے میں بگاڑ پھیل سکتا ہے. پھر اگر دونوں کے باہم تعلق میں کوئی بھی زیادتی کرتا ہے، فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یاد رکھو اللہ تم سے بھی بڑا اور بلند ہے، وہ تم سے نبٹ لے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب یہاں پر یہ کہ دونوں آپس میں طے نہیں کر سکتے معاملہ اور ڈر ہے کہ تعلق ختم ہو جائے گا. یہ شقاق جو ہے اختلاف ہے جو دشمنی کی حد کو پہنچ جائے. شقاق شق سے ہے، شاک گزرنے والی چیز، ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے. یعنی دونوں کے درمیان اتنی نفرت ہو گئی ہے، اتنی سختی ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے کہ آپس میں وہ کسی نتیجے میں پہنچتے نہیں اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اگر وَإِذُوهُنَّ ہی کرنا شروع کرتا ہے، سمجھانے ہی لگتا ہے، تو دوسری طرف سے کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اور شدید قسم کا اختلاف ہو گیا ہے. تو پھر کیا کریں؟ اور ویسے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب انسان جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ایک تو اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اتنا مینٹلی اور فزیکلی ویک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کوئی آپ ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں ہوتے، ہوتا نا ایسے. تو لڑ لڑ کے دونوں کے اندر کسی فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. اس موقع پر پھر کیا حکم دیا گیا کہ اب کیا کرو، دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان دونوں کے درمیان حالات اچھے کر دے گا. کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کے غصے کا اظہار کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی پچھتانے لگتا ہے. پھر انسان خود سے شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اب جا کے کیسے کہوں، کوئی اور ہو جس کے ذریعے سے میسج بھجوایا جائے. اس موقع پہ کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر تم خود نہیں سالو کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے حالات کو درست کرو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہے علم والا، خبر والا، جس نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر. خبیر میں تجربہ کار ہونے کا معنی بھی آتا ہے، ماہر کا معنی. یعنی باخبر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ بس ایک ایسے صحیح ترجمہ ہوتا ہے جس میں اصل روح نہیں آتی. خبیر میں مہارت کی بات، بہت ہی زبردست ماہر ہے، وہ ان سارے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. جیسے کسی بھی بیماری کی شکل میں آپ کس سے توجہ کرتے ہیں؟ تجربہ کار سے، اور اچھا پڑھا لکھا جاننے والا. فرمایا کہ جس نے یہ ریمیڈی سجیسٹ کی ہے وہ کوئی ایسا سا نہیں کہ جسے کسی ایک سے دشمنی ہو، کو عورتوں سے دشمنی تھی تو اس لیے ایسی ریمیڈی تجویز کی. عورت بھی اسی کی تخلیق ہے اور مرد بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، لہذا اس کی بات مانو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی سنو، اور اسی کی سمجھنے میں اور اسی کی مان لینے میں تمہارا بھلا ہے.